پھر اسی میں سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ یعنی کہ کاروبار میں صدقہ نکالنا یعنی کہ زکوٰۃ نکالنا کیا بینک لون قرض رہنے کے باوجود نکالنا ہے؟ سب سے پہلے مجھے یہی کہنا ہے کہ آپ کا اپنا کاروبار چھوٹا ہو کوئی حرج کی بات نہیں. اپنے کاروبار کو بڑے سے بڑا بنانے کے لیے بینک سے لون لینا، قرضہ لینا اور اس پر سود ادا کرتے رہنا، یہ ایک مسلمان کے لیے بالکل بھی زیب نہیں دیتا. جی بھرے سے آپ کا اپنا کاروبار چھوٹا ہو مگر وہ پوری طریقے سے حلال روزی اور حلال کمائی پر ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ جو برکت دیں گے وہ اگر کوئی آدمی بینک وغیرہ سے لون لے کر قرضہ لے کر اپنا کاروبار بڑے سے بڑا کر کے اس سے کمانا چاہے گا تو اس میں وہ برکت نہیں ہو سکتی. تو اس لیے آدمی کو سب سے پہلے بینک لون وغیرہ کا جو بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو اس سے پہلی فرصت میں چھٹکارا پانے کی کوشش کرنا چاہیے. تو اب جب کہ یہ سوال ہوا ہے کہ اگر آپ کے اپنے کاروبار میں بینک لون کا قرضہ کتنا ہے، یہ آپ کو بہرحال دیکھنا ہوگا کہ بینک لون وغیرہ ادا کرنے کے بعد بھی آپ کے پاس آپ کے اپنے کاروبار میں اتنا پیسہ باقی رہ جاتا ہے کہ اس پر آپ کو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اس پر تو آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہی ہوگی. بہرحال یہ ایک مسئلہ یعنی کہ آدمی کے اوپر قرضہ ہو تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا ہے. لیکن اس میں بعض علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ قرضہ ہونے کے باوجود جب تک وہ قرضہ ادا نہیں کر رہا ہے، اس کے اپنے ہی جو نا پاس سارا پیسہ موجود ہے، تو ایسی صورت میں اسے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. قرضہ ہونے کے باوجود زکوٰۃ نکالنی ہوگی، یہ بھی بعض اہل علم کہتے ہیں. لیکن بعض اہل علم چونکہ اصل بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے میری اپنی مستقل ملکیت ہونی چاہیے، مال کی ملکیت مستقل ہونی چاہیے. اگر اس کے ساتھ کسی اور کا قرضہ جڑا ہوا ہے تو وہ میری اپنی ملکیت نہیں ہوتی، اسے مجھے ادا کرنا ہے. یہ اور بات کہ میرا نفس اسے ادا کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا ہے. یہی ہوتا ہے اکثر لوگوں کے حال کہ ان کے اپنے پاس پیسہ ہوتے ہوئے بھی جن کا قرضہ ہے اسے وہ ادا نہیں کرتے ہیں. حالانکہ قرضے کی ادائیگی میں بھی آدمی کو جلد سے جلد اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے.